یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کائنات کے موسموں کو یا زمین کے اندر کی جو پلیٹس ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یس یہی میں مگر جہاں تک اس کے اس بات سے تعلق ہے میں اس سے اختلاف کروں گا. ڈی جی صاحب نے کہا کہ زلزلے کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی. یہ نیچرل زلزلے کی بات کر رہا ہے. آرٹیفیشل زلزلہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور اس کو پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرہ آن ہوتا ہے, زلزلہ ہوتا ہے اور کیمرہ مین کوئی پریشان نہیں ہوتا. سیلاب آتے ہیں, اس کو ایک مخصوص جگہ پہ بٹھایا گیا ہے, وہ امن کی جگہ ہوتی ہے, اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ سارا کچھ اپنے نظر سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ شیک نہیں ہو رہا کیمرہ, کوئی ہل نہیں رہا, وہ ایک جگہ پہ بالکل اس کی جو ہے پوری ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر دی جاتی ہے. اب یہ کوئی اتنی اکیڈمک بات نہیں رہی ہے, تو سب کچھ جاننے والے جانتے ہیں کہ یار یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے بات اگین پھر وہی کہوں گا جو ڈاکٹر نثار ہمدانی نے کہا کہ گاڈ ایکٹ اور ہیومن ایکٹ یہ دو بالکل ایسی چیزیں ہیں جس پر دیکھو گاڈ ایکٹ معاملات جو ٹھیک اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام بنا دیا اور اس میں انہوں نے ایکویلیبریم رکھا ہے اور یہ توازن رکھا. اس کائنات کے اندر ایک توازن ہے, اسی توازن کی بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی چیز کمی نہیں ڈالی. مثلا ما ترى فیہا من تفاوت, تم میں کوئی آپ کجی نہیں پاؤ گے. اللہ پاک کا اعلان ہے کہ اس میں اللہ تطغوا فی المیزان, تم اس توازن کے اندر تم طغیانی مت کرو, تم سرکشی مت کرو. قرآن کا حکم ہے. کیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہیومن ایکٹ کے ذریعے سے کائنات کے توازن کو توڑ سکتا ہے, اور اسی چیز سے قرآن منع کر رہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان, ایکویلیبریم کو خراب نہ کرو, توازن کو خراب نہ کرو. کائنات کے توازن کو انسان جب اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے خراب کرنے پہ اتر آتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا, نیچرل زلزلے میں کوئی آفٹر شاکس نہیں ہوتے, ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ہو جائے. یہ سینکڑوں دفعہ جو بعد میں آفٹر شاکس آتے ہیں یہ آرٹیفیشل زلزلے کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کائنات کو چھیڑتے ہیں, آپ کائنات کی توازن کو توڑتے ہیں تو ریئیکشن آتا ہے. یعنی اس جو فطری عمل ہے, اس غیر فطری عمل ہے, اس کے نتیجے میں آپ کو زمین ریئیکشن دکھاتی ہے. یہ آفٹر شاکس کو اس کا نام دیا جاتا ہے. اچھا, اب ہارپ کے حوالے سے اتنا کلیئر ہو چکا ہے کہ ہارپ ایک ٹیکنالوجی ہے, اس میں باقاعدہ دیکھو اگر فزکس کے حساب سے دیکھیں تو ہم اکیڈمک کے پہلو کو دیتے ہیں, یہ اکیڈمک موضوع ہے. اکیڈمیکلی اب تک جو زیر زمین قوتیں یا کائنات میں موجود قوتیں دریافت ہوئی ہیں وہ 5 ہیں. ایک ویک فورس کہا جاتا ہے جو ایک ہیومن ایکٹ کے حوالے سے ہاتھوں سے, مطلب ایک میں قلم اٹھاتا ہوں تو اس کے نتیجے میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے, اس انرجی کو ملٹیپلائی کر کے بتایا گیا. ایک ہے اب اسٹرانگ فورس, یہ ویک فورس, اور دوسرا تھا اسٹرانگ فورس. جب ایٹم کی قوت ہو گئی, ایٹمی ٹیکنالوجی ہو گئی اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے کہ اسٹرانگ فورس کے نام سے, جس میں جاپان میں جو پہلی دفعہ جو جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما میں بم پھینکا گیا تو یہ اسٹرانگ فورس کا مظاہرہ تھا, اور ان پر مطلب دنیا میں سب دیکھا کتنا مطلب. اس کے بعد تیسری بات جو قوت دریافت ہوئی جو سائنٹیفک لحاظ سے, وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک. شروع میں تو الیکٹرو الگ سسٹم تھا جس میں انرجی پیدا ہوتی تھی, اور میگنیٹک الگ تھا. بعد میں ڈاکٹر سلام کی تھیوری جب آ گئی تو اس کے نتیجے میں الیکٹرو میگنیٹک ایک سمجھا گیا, اور اس ایک ہی مطلب ڈیل کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے سب میں, اور اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچا. اس کے بعد جو چوتھی جو فورس آئی وہ تھی اس کے جو دریافت ہو گئی, وہ نیوٹن کا تھا کہ جی اوپر سے سیب نیچے گرتا ہے تو وہ نیچے گرتا ہے, کہ اوپر کیوں نہیں جاتا, یہ کشش ثقل, اس کو گریویٹی کا نظریہ کہتے ہیں. تو 5th فورس اس کے بعد جو دریافت ہوئی ہے سائنٹیفک لحاظ سے, وہ تھا اینٹی گریویٹیشنل فورس, کہ یا اوپر سے چیز نیچے آ سکتی ہے تو نیچے بھی اوپر جا سکتی ہے, زمین اچھل سکتی ہے. صحیح, زمین اچھل سکتی ہے. زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ مطلب اس کے نتیجے میں اوپر سے خلا پیدا ہو جائے تو پورے پاور کے ساتھ زمین میں اچھل, اور اس کے تجربات 89 سے ہو گئے. پروفیسر فسباش اس تھیوری کے ماہر تھے, انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی تھی, اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جب مجھے مل جائے بڑا ایوارڈ مل جائے, مگر وہ ایوارڈ تو نہیں مل گیا کیونکہ شاگرد پھر یہ لے گئے اس تھیوری کو. نتیجے میں ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ نارتھ کیرولینا کے ٹیلی ویژن بوسٹر پہ 150 میٹر کی بوسٹر پہ بیٹھ کے ایک سائنسدان نے تجربہ کیا, ایک ڈیم کو خشک کیا گیا, اس کے اندر باقاعدہ ایک 5th فورس پیدا کی گئی. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جی زمین 5 میٹر تک اچھل سکتی ہے. اس نے باقاعدہ, اور یہ تجربات مطلب ہمارے ہوتے رہے ہیں. ہم یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ناممکن ہے. جب اب ممکن ہے, اب یہ بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے یا اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ایسی چیز نہیں کہ ٹیکنالوجی یعنی کسی کی ملکیت. اب تو بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت وہ امریکن نیوی
اور امریکن ایئر فورس مل کے اس ٹیکنالوجی کو اپنی ملکیت میں لے کر جی اور الاسکا یونیورسٹی کے تعاون کے ساتھ یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے. یہ اکیڈمی کے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی ڈیزاسٹر ہیں یا پچھلے جو ڈیزاسٹر میں کہیں نہ کہیں انسان جو ہے ہیومن ایکٹ جو ہے وہ موجود تھا. ہمدانی صاحب آپ بتا رہے تھے چونکہ وقت بہت کم ہے اور آخری سوالات ہیں میرے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 4 مختلف طرح کے 3 آپ نے بتا دیے تھے اور چوتھا رہتا تھا. جی میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو یا تو وہ لوگوں کا خیال ہے کہ سزا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے یا اس کے علاوہ وہ میں نے کہا کہ رحمت ہے, بلیسنگ ہے, کچھ لوگوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہے کوئی بھی مصیبت یا آفت جو ہے. اور چوتھی جو تھی وہ حکمت ہے. وہ حکمت جو ہے وہ پروردگار کی اپنی حکمت ہے جو وہی جانتا ہے ہمیں وہ چیز اچھی لگے یا بری لگے, لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایک جو اس کا ڈیزائن ہے اس کے اندر اس کی ایک ضرورت ہے. تو اب ہم اس کو بہت ایک آسان مثال سے عام جو ہمارے دیہاتوں کے دیکھنے والے ہیں یا جو ہمارے عام ویور ہیں ہم سب کے لیے تاکہ بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے کہ یہی آپ 2005 کے زلزلے کو لے لیں, یہ کسی کے لیے سزا, کسی کے لیے آزمائش, کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے یہ حکمت تھی. اس کی مثال ایک گاڑی میں سفر آپ نے مظفر آباد سے پنڈی کا کرنا ہے, 4 لوگ اس میں سوار ہوئے ہیں, گاڑی سیم ہے, بندے بیچ میں ہم مزاج بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا ہے. اب ایک وہ ہے کہ جو قدم قدم پہ پریشان ہو رہا ہے, اس کا دل اس کا آ رہا ہے, اس کو بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہوگا, اب مر جائیں گے. آج جو فاسٹ ڈرائیونگ کو انجوائے کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے آج, یار بڑے عرصے بعد یہ ڈرائیونگ آج وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اس میں توبہ استغفار میں اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی ماضی میں چلا گیا ہے اور اللہ کے اور یعنی وہ قرب الہی کا سبب بنا اس کے لیے یہ 2-3 گھنٹے کا سفر کہ وہ انتہا تک اس نے ایک اسپرچول گین کیا ہے اس سفر کے دوران. اور چوتھا وہ تھا جو سو گیا تھا, تو وہ جب وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ یہ آپس میں یہ جو باقی 3 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا عجیب کوئی سفر تھا. اب جو ٹینشن میں رہا اس کے لیے یہ سفر سزا ہے جی, جو انجوائے کر رہا تھا اس کے لیے یہ بلیسنگ ہے. اور جس نے توبہ استغفار کی اور جس نے اپنے گناہوں پہ غور کیا اور وہ پروردگار کی رحمت کا مستحق ہوا, وہ تو بلند مرتبے پہ چلا گیا اسی حادثے کی وجہ سے, یا حادثہ جو ہوتے ہوتے نہیں ہوا اس کی وجہ سے, تو اس کے لیے یہ رحمت ہے. اور چوتھا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے. اب وہ بھی سو گیا, اس پہ بھی اللہ کی کہہ لیں کہ حکمت ہے کہ وہ سلا دیا گیا, اسے نہیں پتا چلا. تو یہ اس پرسپیکٹو میں اگر ہم مصیبتوں کو, آزمائشوں کو, زلزلوں کو, بارش کے ذریعے یا جتنے بھی حادثات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک بات سمجھنے میں ہمیں مدد بھی ملتی ہے اور ہم متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک ہی چیز کے کھاتے میں نہ ڈالنے والے بنے. ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے, اس موقع پہ ہماری سوچ کیا تھی, ہم اس سے پہلے کون سا عمل سر انجام دے رہے تھے, اور اس حادثے کے پیش آنے کے بعد ہم کیا عمل سر انجام دے رہے ہیں. تو ایک حدیث میں میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اگر مصیبت اور پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو رحمت تھی, اور اگر دور کر دے تو سزا تھی. اچھا, اب جو ہارپ کی بات ہوئی, یہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو فل اس پہ کئی پروگرام ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر میں اپنے ناظرین کو یہ یہاں سے آگے لے کے چلوں گا. جیسے حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اب اس پہ کافی کام بھی ہو چکا ہے, کافی اس پہ آرٹیکل بھی آ چکے ہیں. تو ایک کنسپریسی تھیوری کہتے ہیں ہم ان ایسی باتوں کو کہ جو ہو سکتا ہے حقیقت ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں, اس کو فلوٹ کرتے ہیں اور وہ اس پہ پھر بحث ہو جاتی ہے, اور وہ جو تیسرے چوتھے یا 8ویں یا 10ویں ذہن تک یا کانوں تک جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تقریباً حقیقت کے طور پہ بیان ہونا شروع ہو جاتی ہے یا سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہارپ کو جب ہم ایز اے پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو ویری مچ یہ بالکل ریالٹی ہے کہ یہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام ہے.